बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 9 में हमारे पास ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ रायगा नहीं गया है। चैप्टर का टाइटल देखने के बाद ऑल इज़ नॉट लॉस्ट आप लोगों के माइंड में क्या आता है कि स्टोरी किसके बारे में होगी, ये चैप्टर किसके बारे में होगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक नर्स के बारे में कह सकते हैं, एक अस्पताल का मंजर पेश करती है। ठीक है, जिसमें एक नर्स मरीज का मुआयना करती है और फिर देखते हैं कि क्या होता है और क्या उसने कोशिश की थी, ये सब कुछ रायगा नहीं गया है। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की रीडिंग की तरफ। पिक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है, जिससे हम अंदाजा कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक नर्स की स्टोरी है, नर्स बताएगी। ठीक है, जिसमें सामने आपको मरीज भी नजर आ रहा है। तो देखते हैं चैप्टर की रीडिंग में क्या है। ओके, पैराग्राफ नंबर 1। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। ठीक है, न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट ICU में काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, नौजवान माहिर पेशावर के तौर पर मैं तमाम दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्राम डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, येट आई वॉज पेन टू नर्स those who were struck with acute neurological disorder। ठीक है, अब क्या कहती है वो यहाँ पे कि मैं मरीजों को तबाह कन हादसात से तेजी से सेहतयाब होता हुआ देखने के लिए बेताब रहती थी। ताहम ऐसे अफराद जो शदीद असबी खराबियों का शिकार होते थे, उनकी देखभाल करते हुए मुझे दुख होता था। यानी ज़्यादा जो लोग डिसऑर्डर में होते थे तो मुझे उस बात की तकलीफ होती थी। ओके, सेकंड पैराग्राफ है हमारे पास। वन डे स्टैंडिंग एट द बेसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट आई वॉन्डर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स। एक दिन नौजवान मरीजा के बिस्तर के पास खड़ी मैं हैरत से सोच रही थी कि क्या दूसरों की तरह जल्द सेहतयाब हो जाएगी। हिरा हैड रिसीव्ड severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road। ठीक है, एक मसरूफ सड़क अबूर करने के दौरान तेज रफ्तार बस से टकराने से हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर गहरे जख्म आए थे। It took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her but in vain। मैंने इसके बेजान बाजू को अपने हाथों में लिया और कई तरह से इन्हें वर्जिश कराने की कोशिश की, मगर कोई फायदा न हुआ। Also I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons। मैंने एक छोटी बहन को भी बुलवाया, उससे बातें कराई, ये सोचते हुए कि किसी करीबी इसकी आवाज से मुमकिन है कि इसके तकरीबन मुर्दा असाब में हरकत पैदा हो जाए। ठीक है, यानी वो अपने करीबी लोगों की आवाज सुन के शायद जाग जाए। शी कुड सी बट नॉट टॉक। ठीक है, वो देख सकती थी मगर बातें नहीं सुन सकती थी। हर आई शोव्ड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आईज। परहैप्स शी वांटेड टू से प्लीज हेल्प मी। ठीक है, यानी मैं उसकी हालत उसकी आंखों से जान सकती थी। शायद वो कहना चाहती थी बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। अब ये नर्स की बात है जो एक मरीज की फीलिंग्स को महसूस कर रही है। थर्ड पैराग्राफ है। अ फेलो नर्स कम नियर मी एंड आस्क्ड, राहीला व्हाट आर यू डूइंग, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। कि तुम क्या कर रही हो, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वाज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट। ठीक है, मैंने अपनी पहली रफीकार से बेबसी के इजहार पर तबसरा सुनकर मुझे बहुत सदमा हुआ, यानी जिस तरह से उसने नाउमीदी के अल्फाज कहे तो मुझे बहुत दुख हुआ। Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice। ठीक है, क्या कहा मैंने कि मैं इसका ज़हन इसकी बहन की आवाज़ सुन सके, मैं ये कोशिश कर रही हूँ। Also I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise। मजीद ये कि मैं इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाजू और टांगों को मुनासिब वर्जिश करवा दूँ ताकि वो हरकत कर सकें। This might help her walk like a normal person। Meanwhile, a senior doctor on duty walked in। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आए। He gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients।
ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا, تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی کا زیادہ تر وقت ایک مریض پر کر دیں گی ختم تو ہمیں دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے اور نرسوں کو بھرتی کرنا پڑے گا. We do not have much hope for her. I don't think that she can ever walk again. مہربانی کر کے جائیں اور دیگر مریضوں کو دیکھیں, ہمیں اس لڑکی کے بارے میں زیادہ امید نہیں ہے, میرا خیال نہیں کہ وہ دوبارہ کبھی چل سکے گی. اب یہ ایک سینئر ڈاکٹر کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, جو نرس سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤ, اب مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی مزید حرکت کر سکے گی. پیراگراف نمبر 4 ہے ہمارے پاس. I was upset. The advice to leave the patient unattended did not seem right. مریضہ کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑنے کی ہدایت درست معلوم نہیں ہوتی تھی. I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. اس کے اعصاب, میں جانتی ہوں کہ اس کے اعصاب بری طرح سے متاثر ہوئے تھے, لیکن اسے موقع ملنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. مجھے اندر کہیں سے آواز آئی, اس کے لیے ایک بار اور کوشش کرو. ٹھیک ہے. اب یہ نرس کی جو ہے وہ کوشش ہے, اس کی ہمت ہے جو وہ ابھی تک اس لڑکی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے اور دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کس طرح سے حرکت کرے گی. پیراگراف نمبر 5 ہے. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. کہ میں سینئر نرس کے پاس گئی, اسے کہا کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا, اس کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا یا کام کرنا چاہ رہی ہوں. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had ordered from the doctor in charge to shift her to general ward. سینئر نرس نے مجھے نہایت حیرت سے دیکھا اور کہا کہ اسے انچارج ڈاکٹر کی طرف سے احکامات ملے ہیں کہ اسے جنرل وارڈ منتقل کر دیا جائے. The doctors thought that she was a hopeless case and best must be spared for other patients. ٹھیک ہے, کہ ڈاکٹروں کا خیال ہے اس کے تندرست ہونے کی امید نہیں اور دوسرے مریضوں کے لیے بستر خالی کیا جانا چاہیے. I was shocked to hear this. میں یہ آواز سن کے, یہ بات سن کے بہت حیران رہ گئی. The patient's family also requested to help them fight to case. ٹھیک ہے, کہ اس کی فیملی بھی مجھ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میں اس کیس میں ان کی مدد کروں. Something needed to be done. کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, کچھ کرنے کی ضرورت تھی. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. ٹھیک ہے, کہ میں اپنی مریضہ کو ہاری ہوئی لڑائی خود لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی. I made up my mind to risk my career and help the patient. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ملازمت داؤ پر لگا دوں گی, لیکن اس مریضہ کی مدد ضرور کروں گی. I requested a senior doctor to allow me attend this young helpless patient. میں نے کیا کیا, سینئر ڈاکٹر سے درخواست کی کہ مجھے اس نوجوان اور بے بس مریضہ کی دیکھ بھال کرنے کی اجازت دے دیں. Somehow I was able to make the patient stay in ICU. کسی نہ کسی طرح میں مریضہ کو ICU میں رکھنے کے لیے کامیاب ہو گئی. I continued to work on Hira. میں نے ہیرا پہ کام کرنا جاری رکھا. ٹھیک ہے, but she was not making much recovery. I felt helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. اس بستر پر قابل رحم حالت میں دیکھ کر میں اس کی طرح خود کو بھی بہت بے بس محسوس کر رہی تھی. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? کیا میں سینئر ڈاکٹرز کے سامنے اپنے رویے کو درست ثابت کر سکوں گی. I did not lose hope. میں نے امید نہیں چھوڑی. I continued to work with patient and kept doing exercises with her. Gradually I could see her making a slight recovery. ٹھیک ہے, ایک دن میں دیکھ کے حیران رہ گئی. One day I was thrilled to see she lifted her little finger. All was not lost. کہ اس نے اپنی چھوٹی انگلی اٹھائی, تمام کوششیں رائے گاں نہیں گئی تھی. ٹھیک ہے, all was not lost, سب کچھ رائے گاں نہیں گیا تھا. I was sent on a 3 months training course to Karachi. میں 3 ماہ کے ترتیبی کورس پر کراچی بھیج دیا گیا. I made all possible attempts to leave my patients in good hands. میں نے اپنی مریضہ کو اچھے ہاتھوں میں دینے کی ہر ممکن کوشش کی. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. ٹھیک ہے, میں 3 ماہ بعد واپس آئی تو اپنی مریضہ کے بستر پر کسی اور کو دیکھا. My feet froze to the ground. میرے قدم زمین پر جم کے رہ گئے. ٹھیک ہے, I did not have the courage to ask what happened. مجھ میں یہ پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا کہ کیا ہوا تھا, یعنی جو میرا مریض اس بستر پہ تھا وہ کہاں گیا, یہ پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی. پیراگراف نمبر 8. As I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulders.
جب میں ذہن پر دستک دیتے کئی سوالات کے ساتھ اس بستر کے قریب کھڑی تھی تو مجھے اپنے کندھے پر ہلکی سی تھپکی محسوس ہوئی. I turned around and see a young woman smiling at me. میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان خاتون مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. Are you looking for your patient? کیا تم اپنے پیشنٹ کو دیکھ رہی ہو؟ She said and gave me a big hug. Thank you for everything you did. I know you did not allow them to make me. Led a crippled life. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ مجھے اپاہج کی زندگی گزارنے دیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو شکریہ ادا کر رہی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا میں جانتی ہوں آپ نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ مجھے اپاہج کی زندگی گزارنے دیں. پیراگراف نمبر 9 ہے ہمارے پاس. I stood still until her family came around with big smiles on their faces. ٹھیک ہے, میں ساکت کھڑی رہی یہاں تک اس کے خاندان کے افراد میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھی. Thanks to Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. اب یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے پاس آئی تھی جس کو اس نے علاج کیا تھا. ٹھیک ہے, جو اپنے پاؤں پہ خود چل رہی تھی. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. اس کے جسم کے ارد گرد مشینوں اور ٹیوبوں کے بغیر میں اسے پہچان نہیں سکی تھی. ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اس لیے نرس اس کو پہچان نہیں سکی. She walked on crutches which she would leave in a few months. I was glad that my efforts bore fruit. ٹھیک ہے, میں بہت خوش تھی کہ میری محنت باآور ثابت ہوئی. But most of all I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. مگر سب سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہاری ہوئی لڑائی جیتنے میں میری مدد کی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیراگراف نمبر 10. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. وہ اور اس کے افراد خانہ میرے ساتھ گہری دوستی کے بندھن میں بندھ گئے. I was humbled by their sense of gratitude toward me. اپنے لیے ان کے احسان مندی کے جذبات دیکھ کر میں عاجز ہو جاتی تھی. I felt a sense of renewed strength in me. مجھے نئی باطنی قوت محسوس ہونے لگی. Where there is a will there is a way. ٹھیک ہے, where there is a will is a way. I was proud to be a nurse. جہاں چاہ وہاں رائے, یعنی جو اس پہ کوشش کی جائے وہ ہو جاتا ہے. مجھے نرس بننے پر فخر تھا. ٹھیک ہے, تو یہ نرس کی سٹوری تھی جیسا ہم نے ساتھ میں بھی دیکھا. تو وہ کیا کہتی ہے کہ کچھ بھی رائے گا نہیں گیا, یعنی جو بھی اس نے محنت کی وہ رائے گا نہیں گئی. تھیم دیکھ لیتے ہیں چیپٹر کا. Some people consider nursing as an unrated profession. It is not being valued like some other professions. ٹھیک ہے, کہ کچھ لوگ نرسنگ کو اچھا پیشہ نہیں سمجھتے اور اس کی اہمیت کو دوسرے پیشوں کی طرح نہیں لیتے. So this story highlights the importance of nursing profession and how the sincere effort and strong determination of a nurse saves a patient from a near crippling stage. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اس چیپٹر میں دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے نرسنگ کا پیشے کی اہمیت ہے اور کس طرح سے ایک مخلص نرس جو ہے وہ ایک مریضہ اپاہج ہونے سے بچ پاتی ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے نرس کی مدد سے, نرس کی ہیلپ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹرز نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ نہیں چل سکتی, لیکن ساری ایفرٹ کس کی تھی, اس نرس کی تھی. ٹھیک ہے, جو دیکھ رہی تھی کہ میں اپنی کوشش کروں گی تو شاید یہ لڑکی چلنے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیپٹر تھا آل از ناٹ لوسٹ, سب کچھ رائے گا نہیں جاتا. تو آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے کہ کبھی امید نہیں چھوڑنی اور کبھی بھی ایفرٹ کرنا نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, جتنی کوشش کریں گے آپ کو پھل ضرور ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے سیکھنے کی کوشش کیا کریں اور عملی طور پر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر سکے, اس میں کچھ بھی جو ہے وہ برا نہ ہو, غلط نہ ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, تو ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھا کریں اور اچھا بننے کی کوشش کیا کریں. ایکسرسائز ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں کریں گے, نیکسٹ لیکچر میں.